الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. معزز بزرگوں اور عزیز بھائیوں، رمضان کا بابرکت اور مقدس مہینہ ہے جس کے رات و دن بلکہ ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے. رمضان کی 3 خاص عبادتیں ہیں جس کا تعلق رمضان ہی سے زیادہ ہے. سب سے پہلا روزہ. رمضان اور روزہ دونوں ایک ساتھ ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ ہو اور روزہ نہ ہو، کہا کہ اس کو مزہ ہی نہیں ہے. روزہ ہے، رمضان نہیں ہے تو نفل روزہ ہے، اس میں آدمی کو زیادہ دل نہیں لگتا کیونکہ ماحول ویسا نہیں ہوتا. لہذا تنہا آدمی روزہ رہتا ہے تو اکیلا پن اس کو محسوس ہوتا ہے. لیکن رمضان میں سب لوگ روزہ رکھتے ہیں تو اس میں وہ تنہائی محسوس نہیں ہوتی، وہ اجنبیت محسوس نہیں ہوتی کیونکہ پورا ماحول روزے داروں کا ہے. ایک عجیب عبادت روزے کی ہے. ایک ہی وقت میں ساری دنیا کے مسلمان مل کر عبادت کرتے ہیں. جیسے بقرعید اور رمضان یہ 2 عیدیں ہیں. کبھی ہو سکتا ہے کچھ ملکوں میں ایک دن آگے پیچھے ہو جائے، لیکن ایک مہینہ مسلسل 30 دن یا 29 دن پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی وقت میں ایک اتنی بڑی عبادت میں لگے ہوئے ہوں، ایسی دنیا میں کسی مذہب میں ایسی مثال نہیں مل سکتی. اتنی بڑی عبادت رمضان المبارک کے روزے کی ہے. اور روزہ اسلام میں فرض ہے، اور فرض کا مطلب یہ ہے اللہ کا صاف صاف حکم ہے کہ روزہ رکھو. اور اگر فرض کا کوئی انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا. اگر کوئی اس کا اہتمام نہ کرے تو فاسق و فاجر گنہگار بنتا ہے. فرض اسے کہتے ہیں اس کا کرنا ضروری ہے، چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اور نہ ماننے والا کافر ہوتا ہے. فرض اسے کہتے ہیں. اگر کوئی یوں کہے میں مسلمان تو ہوں لیکن نماز کو نہیں مانتا، اب اس سے کہنا ہے بھائی نام بدل لے اپنا. اگر یوں کہے کہ میں اس دین کے سارے کام کو مانتا ہوں لیکن رمضان جیسی عبادت مجھ سے نہیں ہوتی، لہذا میں رمضان کو روزوں کو مانتا ہی نہیں. اگر وہ یوں کہے کہ میں رمضان کے روزوں کے فرض ہونے کو مانتا نہیں تو وہ مسلمان نہیں رہا. لہذا فرض کی تعریف آپ سمجھیں کہ فرض وہ حکم ہے جو اللہ کا صاف صاف حکم ہو. اور دوسرا ہے اس کا کرنا ضروری ہے، چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، نہ ماننے والا کافر ہو جاتا ہے. لہذا جس مہینے سے میں اور آپ، جن روزوں سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ فرض ہے، اس کا کرنا ضروری ہے، چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے. اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے اگر کوئی آدمی ایک روزہ چھوڑ دے، اس کے بدلے میں اپنی زندگی جتنی ہے ساری زندگی ایک روزے کے بدلے ساری زندگی روزہ رکھ لے، تب بھی ایک روزے کا ثواب اس کو نہیں ملتا. اور یہ ایک مہینے کے روزے اللہ کی طرف سے خاص تحفہ ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور نبی کے صدقے میں مجھے اور آپ کو امتی ہونے کے ناطے یہ تحفہ ملا ہے. ایک مہینے کے روزے کسی امت کو نہیں ملے. اسی کو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو ڈرو نہیں، ایسے روزے پہلے امتوں کو بھی ہم نے دیے تھے
صرف تمہیں نہیں دیا ہوں، پہلے امتیوں کو بھی میں نے روزے دیے ہیں، لیکن تمہارے نبی نے مانگا ہے اس لیے میں نے زیادہ روزے تمہیں دے دیے ہیں۔ 1 مہینے کے روزے میرے اور آپ کی بخشش کے لیے۔ روزے پر کیا ملے گا؟ ہر آدمی کا سوال ہوتا ہے، میں یہ کروں تو مجھے کیا ملے گا، میں یہ کام کروں تو مجھے مزدوری کتنی ملے گی؟ چاہے سوال کرے نہ کرے، دل میں تو سوال پیدا ہوتا ہی ہے، اس کام کے کرنے پر مجھے کیا ملتا ہے؟ تو روزے کے بارے میں بھی سوال ہوتا ہے۔ ہم صبح سے لے کر شام تک قریب 13.5-14 گھنٹے، ملکوں کے اعتبار سے کوئی 20 گھنٹے، کوئی 12 گھنٹے، کوئی 22 گھنٹے، الگ الگ اعتبار سے لوگ بھوکے پیاسے ہیں۔ ملے گا کیا؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی نیکی ہے۔ فرشتے اس روزے کی نیکی کو لکھ نہیں سکتے، ان کے بس کی بات نہیں ہے، اس کا ثواب لکھ نہیں سکتے۔ ہر عمل کا ثواب فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ نماز پڑھو گے اتنے نہیں کیا، صدقہ دو گے 1 کا 10، اخلاص سے دو گے 1 کا 70، اور اخلاص سے 1 کا 700، اور اخلاص سے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے دے دے گا۔ رمضان میں 1 کے 70 سے شروعات ہے، اس کی گنتی تو طے ہے۔ ہر عمل کا ثواب شروعات کہاں سے ہے، کتنا ملے گا، کتنا زیادہ ملے گا۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا ثواب لکھنے کی ہمت کہاں ہے فرشتوں میں؟ میں خود اس کا بدل ہوں۔ روزہ رکھ لے اور بندہ کہ اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، اللہ کہتے ہیں بندے پوچھ تو صحیح، تو نے میرے لیے رکھا ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جنت میں ایک دروازے کا نام ہی رکھا ہے روزے داروں کا دروازہ، نمازیوں کا دروازہ نہیں، وہاں پر صرف روزے داروں کے لیے ہے کہ روزے دار جو بھی ہوگا اللہ اس کو جنت میں اسی دروازے سے اس کو اندر بلائیں گے۔ کیوں بلائیں گے اس دروازے سے؟ فرمائیں کہ اس کی نیکی کو کوئی لکھ نہیں سکتا، صرف اللہ جانتے ہیں اس کی نیکی کتنی ہے، لہذا اللہ اس کا اکرام و احترام و استقبال کرتے ہیں اس خاص دروازے سے بلا کر۔ ہر جگہ ہوتا ہے، خاص مہمانوں کو بلانے کا دروازہ الگ ہوتا ہے، اس گیٹ سے ان کو بلا لیا جاتا ہے۔ عام لوگ بھیڑ میں اکٹھا ہوتے ہیں، وہاں سے دھکے کھاتے ہوئے آتے ہیں، جو خاص لوگ ہوتے ہیں وہ بغیر دھکا کھائے اطمینان کے سانس لے کے وہ اندر آ جاتے ہیں پورے اکرام کے ساتھ۔ اللہ کہتے ہیں جنت میں تمہیں آنا ہے اس دروازے سے آنا ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے روزے کا ثواب کتنا ہے، کہ تم نے جو مجاہدہ، جو قربانی کی ہے، جو قربانی دی ہے اس روزے کی، اتنے گھنٹے بھوکے پیاسے رہ کے تم اگر کھا لیتے کوئی روکنے والا نہیں تھا، تم پی لیتے کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا، کہ تم کچھ بھی کر سکتے تھے، کھانے کی چیزیں موجود تھی، بند کمرے میں تم موجود تھے، لیکن پھر بھی تم نے یہ سوچا میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی صفت اللہ پیدا کرانا چاہتے ہیں۔ ہم صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ پوری زندگی میرے اور آپ کے پاس یہ تقویٰ ہونا چاہیے کہ ہر ہمیشہ کوئی بھی کام کریں یہ سوچنا ہے، جیسے روزے کی حالت میں کوئی چیز کھانے کا خیال بھی آتا ہے، یہ خیال آتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ امی دیکھیں، ابا دیکھیں، بھیا دیکھیں، بہن دیکھیں، بچے دیکھیں، اس کا خوف نہیں ہوتا، خوف یہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ 1 مہینے کے اندر یہ صفت پیدا کرانا چاہتے ہیں کہ میرے بندوں میں یہ صفت پیدا ہو جائے، میں ہر جگہ موجود ہوں، میں ہر سیکنڈ ان کی خیالات سے میں واقف ہوں، چاہے کتنے بند کمرے میں رہ جائیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تصور میرے بندوں میں، یہ خیال میرے بندوں میں پیدا ہو جائے۔ اللہ اس صفت کو پیدا کرانے کے لیے رمضان بھیجا ہے۔ الحمدللہ پورا رمضان یہ صفت ہم سب کے اندر ہوتی ہے، یقیناً ہوتی ہے، کچھ کمی زیادتی ہو لیکن کوئی کھاتا نہیں ہے اس ڈر سے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ کاش ہم 11 مہینے بھی اس صفت کو اپنا لیتے، یقیناً ہم تو انسان ہیں لیکن فرشتوں جیسی صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ اسی کو کہتے ہیں کہ انسان نما فرشتہ ہے، یہ فرشتہ تو ہے، انسان تو ہے لیکن فرشتے جیسی اس کی صفات ہیں، فرشتہ نما انسان ہے، فرشتے کی شکل میں انسان ہے۔ پہلی چیز ہے رمضان کے روزے، بہت بڑا ثواب ہے، اس کا ثواب بتایا نہیں جا سکتا۔ اللہ نے فرمایا اس کا بدلہ میں خود دوں گا، کوئی اور اس کے نیکیوں کو لکھ نہیں سکتا، کوئی اور بدلہ دے نہیں سکتا۔ پہلا ہو گیا روزہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو پابندی سے روزے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، روزہ زبان کا بھی ہے،
آنکھ کا بھی ہے، کان کا بھی ہے، ہاتھ اور پیر کا بھی ہے، دل و دماغ کا بھی ہے۔ روزے کا نام صرف کھانے اور پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی زبان کی پوری پوری حفاظت کرنے کا نام روزہ ہے۔ ہماری زبان سے غلط لفظ نہ نکلے، ہماری زبان سے کسی کی برائی نہ نکلے، ہماری زبان سے کسی کی غیبت نہ ہو، ہماری زبان سے کسی پر تہمت لگانے کے الفاظ تک نہ نکلے۔ یہ ہے زبان کا روزہ۔ چاہے افطاری ہو جائے لیکن پھر بھی اس کا روزہ ہے 24 گھنٹے کا۔ اگر وہ پوری زندگی یوں گزار دے تو سمجھو کہ پوری زندگی کا روزے دار ہے وہ، بلکہ ایسا روزہ پہلے زمانے میں تھا۔ قرآن کہتا ہے پارے 3 میں اللہ فرما رہے ہیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو لوگوں نے پوچھا مریم ارے تو نے کیا کر دیا؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اس تاریخ کو جاننا ضروری ہے، ان کے ابا نہیں ہیں، کہ بغیر باپ کے اللہ نے اپنے قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ تو کیونکہ ان کے خلیج جو تھے وہ حضرت زکریا علیہ السلام تھے، ان کے ہاں پرورش میں وہ تھے۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے، ایک لمبا طویل قصہ ہے۔ انہوں نے اللہ کی طرف سے کہا کہ مریم اللہ کی طرف سے تمہیں حمل ٹھہرنے والا ہے۔ اس کے بعد ایک زور سے پھونک ماری، حمل ٹھہر گیا۔ اس کے بعد ڈیلیوری ہو گئی۔ ایک نوجوان بچی کنواری جب اپنے گود میں بچہ لے کر آئے تو معاشرہ کیا کہتا ہے اس کو؟ اچھے گھرانے کی بچی، نبیوں والے گھرانے کی، نیک صفات والی بچی، اگر وہ بغیر شادی کے ایک بچے کو گود میں اٹھا کے لائے، لوگ کیا کہیں گے؟ ایسی کہا گیا۔ حضرت مریم نے کہا میرا روزہ ہے۔ کس کا روزہ؟ کھانے پینے کا نہیں، میرے بات کا روزہ ہے، میں آج بات نہیں کروں گی۔ پہلے زمانے میں اس کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا۔ جواب نہیں دیا، کہا کہ میرا یہ روزہ ہے، میں بات نہیں کر سکتی، جو پوچھنا ہے بچے سے پوچھ لو۔ لوگوں نے کہا کہ یہ گود کا بچہ کیا بات کرے گا؟ تو اس وقت اس بچے نے اس وقت کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ یہ تھا گود کا ایک دن کا بچہ، یہ بات کر رہا ہے۔ لوگ تعجب میں، اتنا چھوٹا سا ایک دن کا بچہ کیسے بات کرے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے، ماں پیٹ میں پیغمبر ہوں، مجھے اللہ نے کتاب بھی دی ہے، اس میں اللہ نے نماز کا حکم دیا مجھے۔ تو الغرض یہ کہنا ہے کہ پہلے زمانے میں بات چیت کا روزہ بھی ہوا کرتا تھا، بات چیت کرنا نہیں ہے۔ تو گویا ان کی زبان بند، اب زبان بند ہے تو کوئی غلط لفظ نکلے گا نہیں۔ تو اس امت کو بھی اس بات کی تعلیم ہے کہ بات کرو تو اچھی بات کرو، خراب بات کرنا ہو تو تمہارے لیے روزہ ہے۔ اگر میں اور آپ مل کے اس کا اہتمام کر لینا، کسی کا دل نہیں ٹوٹے گا۔ نفرت کے الفاظ زبان سے نہیں نکلیں گے، دل توڑنے والے الفاظ زبان سے نہیں نکلیں گے۔ ہاں، دل جوڑنے والے الفاظ زبان سے نکلیں، سمجھو کہ آپ کا روزہ طاقتور ہے۔ اگر آپ نے ایسے الفاظ کہے جس سے کسی کا دل جلے، کسی کا دل کٹے اور کسی کے دل میں نفرت بیٹھے، سمجھو کہ آپ کا روزہ ہی نہیں ہے۔ یہ صاف صاف بات ہے۔ لہذا اسی لیے شروع دن سے عرض کیا جا رہا ہے، درخواست بھی ہے کہ ہماری زندگی کا یہ رمضان اچھا رمضان ہو، اس لیے اپنی زبان کا، روزے کا پورا اہتمام کریں۔ سحری کا وہ کھانا تو بند ہو گیا، لیکن افطاری تک اپنی زبان کا روزہ ہم رکھ لیں کہ یقیناً سچ کہتا ہوں قسم بخدا، خدا کے گھر میں بیٹھ کے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک روزہ آپ کی زندگی کا نجات کا ذریعہ بن جائے۔ 30 روزے تو بہت دور کی بات ہے، ایک روزہ بس آپ ایسا کر کے دکھا دیجئے اللہ کو، اللہ کہیں گے بندے کہ بس تیری موت کا وقت آ جائے، بس تیرے لیے میں وہ نظارے دکھاؤں گا تجھے جنت میں، تو بس دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ پھر اسی لیے تو رمضان ملا ہے، کھیل کود کے لیے نہیں ہے، وقت گزاری کے لیے نہیں ہے، ہاں ہو کرنے کے لیے نہیں ہے، شکوے شکایت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ سے اپنا رشتہ جوڑنے کے لیے ہے۔ اسی لیے اللہ نے خاص طور پہ
روزے کو اور اللہ کی ذات میں ایک جوڑ پیدا رکھا ہے. جیسے اللہ کبھی کھاتے اور پیتے نہیں ہیں. اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو اللہ کو نہ کبھی بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ اونگ آتی ہے. اللہ کھانے سے، پینے سے، سونے سے اللہ بے نیاز ہے. اللہ کہتے ہیں کہ تو میرا بندہ ہے، تو بھی تو میرا جیسا بن کے تو دکھا. پوری زندگی نہ صحیح، کچھ گھنٹے تو صحیح دکھا دے. لہذا اللہ کی وہ خصوصیت، وہ صفت بندہ کچھ دیر کے لیے لیتا ہے، اتنی دیر میں وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ صحیح معنی میں بھوکا پیاسا رہ کر یوں دکھا دے میں بھی کھاتا نہیں، میں بھی پیتا نہیں، جیسا میرا اللہ کھاتا نہیں، جیسا میرا اللہ پیتا نہیں ہے، میں بندہ ہونے کے ناطے میں بھی نہیں کھاتا، میں بھی نہیں پیتا. تو اتنی دیر میں وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی اس خصوصی صفت کو اس نے اپنا لیا. لہذا پہلی بات تو ہوگی روزہ، کیونکہ وقت کم ہے اس لیے مختصر عرض کر رہا ہوں. کہ دوسرا قرآن. رمضان میں 3 بڑی عبادتیں ہیں. ایک ہے روزے کی، دوسرا ہے قرآن کی. رمضان اور قرآن ایسے جیسے 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں. رمضان میں قرآن سے بڑی عبادت اور کوئی نہیں ہے. روزے کے بعد قرآن سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے. نفل پڑھنا چاہتے ہیں، کہا کہ قرآن اس سے بہتر ہے، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنانے کے لیے حضرت جبرائیل تشریف لاتے تھے. سوچیں کتنی عظیم الشان عبادت ہے رمضان کی. 11 مہینے تو وہی لے کر آتے تھے، رمضان میں صرف قرآن سنانے کے لیے آتے تھے. اور حضور کا قرآن سنتے بھی تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کو سناتے، حضور سنتے، پھر حضور حضرت جبرائیل کو سناتے، حضرت جبرائیل سنتے تھے علیہ السلام. تو گویا اللہ خود رمضان میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا ماحول نبی کے گھر میں کر رہے ہیں. تو ہم بندے ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری نہیں بنتی. لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے جتنے قرآن رکھے ہوئے ہیں دھول جھٹکنے والا بھی کوئی نہیں ہے. گھر میں جنازہ اٹھتا ہے، بیٹا بڑی عظمت سے قرآن لا کے مسجد میں رکھتا ہے. جہاں رکھا ہے الحمدللہ قرآن وہیں رکھا ہوا ہے. کوئی پڑھنے والا نہیں ہے. کیوں نہیں پڑھتے؟ آتا نہیں. کیوں نہیں سیکھتے؟ کہ وقت نہیں ہے. سبحان اللہ. دنیا کے سارے کاموں کے لیے وقت ہے، اللہ کے پاکیزہ کلام کو پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے. جو کلام اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، اللہ کا لکھا ہوا نہیں ہے، اللہ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں اسی کو قرآن کہتے ہیں. جو اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کو اپنے قریب کر لیتے ہیں. لہذا قرآن سے رمضان کا بہت گہرا تعلق ہے. حضور پورا رمضان قرآن پڑھتے تھے. پورا رمضان حضور کا عمل تھا. بلکہ حضرات صحابہ کا مزاج بھی حضور نے یوں بنا دیا تھا. حضرات صحابہ حضور کو دیکھ کر ہر عمل صحابہ نقل کرتے تھے. حضور جیسا عمل صحابہ ویسا عمل. لہذا قرآن کا رمضان سے بہت گہرا تعلق ہے. اگر ہم نے رمضان تو پا لیا، روزہ بھی رکھ لیا، قرآن نہ پڑھا، گویا ہم نے نہ رمضان کا حق ادا کیا نہ روزے کا حق ادا کیا. اسی لیے اللہ رب العزت نے رمضان میں ہی ساری کتابیں اتاری ہیں. آدم علیہ السلام کو 3ویں روزے میں اللہ نے ان کو کتابیں دی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 6 رمضان 6ویں روزے میں اللہ نے ان کو کتابیں دی تھی. 12ویں رمضان کو 12ویں روزے کو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور کتاب عطا فرمائی ہے. 18ویں رمضان کو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کتاب دی ہے. 27ویں رمضان کو اللہ نے قرآن مجید ہمارے نبی کو دیا ہے. کیا کتابیں دینے کے لیے اللہ کے پاس 11 مہینے کے دن نہیں تھے ہمارے اللہ کے پاس؟ بے شک تھے. اللہ نے ساری کتابوں کے لیے رمضان ہی کو کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ رمضان اور اللہ کی کتاب یہ 2 ایک ساتھ ہیں. ان کا جوڑ ایسے جیسے ہمارا جسم اور بنین کا جوڑ ہے. جیسے بنین ہمارے جسم سے الگ نہیں ہو سکتی، ایسی قرآن اور رمضان الگ نہیں ہو سکتے. لیکن ہم نے الگ کر دیا ہے. کتنی طاقت ہمارے پاس ہے دیکھیے. یہ بدنصیبی ہماری ہے، افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے. لہذا قرآن سے اپنا رشتہ جوڑنے کی بھی کوشش کرنا ہے. اسی لیے ہمارے اکابر کی زندگی کے حالات اگر ہم دیکھیں گے
اللہ اکبر، کیا حال تھا ان کا. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زندگی کے ان کے حالات میں لکھے ہیں کہ جیسی سحری ہوتی، سحری کے بعد ایک قرآن جب تک نہ پڑھ لیتی تب تک آرام نہ کرتی. ہر دن کا اما عائشہ عورت ہے، ہم سب کی ماں ہے، نبی کی زوجہ ہے، کتنے مسائل گھر کے ان کے اپنے، لیکن اس کے باوجود ان کا زندگی کا معمول صرف رمضان کا ہی نہیں، زندگی کا معمول ان کا رمضان میں اور زیادہ اس کا اہتمام. فجر کے بعد ایک قرآن ختم کرنا ان کی زندگی کا معمول تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پورے رمضان میں 60 پر 3 قرآن ختم کرتے تھے، دن میں ایک، رات میں ایک، اور 3 عشرے میں 3 قرآن. تراویح میں ایک قرآن ختم ہوتے ہوتے جان نکل جاتی ہے، بیچارے پڑھانے والے کی نہیں، سننے والوں کی. سبحان اللہ، 10 منٹ زیادہ ہو گئے، اللہ اکبر، ایسے لگ رہا ہے جیسے سونامی زلزلہ آ گیا مسجد میں. ہمارا حال یہ، قرآن سے محبت نہیں ہے، یہ شکوہ شکایت نہیں ہے، درد ہے. میں عرض کر رہا ہوں اللہ کے قرآن سے بھی محبت نہیں ہے، اس لیے ایسے الفاظ ہمارے نکلتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ ایسے نہیں بن گئے. وہ امام اعظم دن میں ایک، رات میں ایک، پھر تراویح میں 3 قرآن، 60 پر 3 قرآن. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 70 قرآن پڑھتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی کا معمول تھا 7 دن میں 1 قرآن ختم کرتے تھے. اور جب رمضان آتا نا، دن میں 1، رات میں 1 ختم کرتے تھے. وہ اللہ والے تھے، ہم جیسی ہی تھے وہ بھی. ایک ماں کے بچے، کسی بچوں کے باپ، ان کی بھی ضروریات جڑے ہوئے تھے، لیکن اللہ کے کلام سے ان کا اتنا رشتہ تھا کہ وہ اپنا نام اللہ کے یہاں مقبولین میں لکھ کے چلے گئے. آج بھی 100 سال گزر گئے ان کے دنیا سے گئے ہوئے، آج ہم خدا کے گھر میں بیٹھ کے ان کا نام عظمت سے لیتے ہیں. اگر میں اور آپ بھی وہ کام کریں گے نا، آنے والی نسلیں ہمارا نام بھی عظمت میں لیں گے اور کہیں گے اس مسجد کے لوگ ایسے بھی تھے جو قرآن کے عاشق تھے. دوسرا، اس اہم عبادت اس رمضان کی، ایک ہے روزہ، دوسرا ہے قرآن مجید. تیسری بڑی عبادت ہے جو محتم بالشان عبادت ہے، وہ ہے اعتکاف. رمضان سے بہت گہرا تعلق ہے اس اعتکاف کا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب پہنچے، کبھی حضور نے اعتکاف نہیں چھوڑا. نبی کے سامنے کتنے تقاضے تھے، سارے عالم کی ہدایت کا فیصلہ اللہ نے نبی کے ہاتھ میں دے رکھا تھا. نبی ساری انسانیت کے رسول تھے، پیغمبر تھے، امام الانبیاء تھے. اتنے بڑے نبی، اتنے بڑے پیغمبر، وقت کے بادشاہ بھی، اتنے بڑے نظام کو، مدینے کے نظام کو، اسلامی سلطنت کو سنبھالنا ہے، اس کے باوجود بھی اتنا بڑا بادشاہ کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا ہے. ذرا سوچئے، کیا نبی کی ضروریات نہیں تھی؟ کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ کیا ان کے تقاضے نہیں تھے؟ سب کچھ تھے. لیکن نبی نے دیکھا اعتکاف وہ ہے، اعتکاف وہ عبادت ہے، ڈائریکٹ بندہ خدا کے دربار میں یوں بیٹھ چکا ہے، یا اللہ آپ دیں گے تو جاؤں گا ورنہ یہیں پڑا رہوں گا. یہ ہے اعتکاف. ہمیں وہ ذوق ہی نہیں ہے، وہ شوق ہی نہیں ہے. ہم چاہتے بھی نہیں کہ ہم خدا کے دربار میں یوں بھکاری بن کے پڑ جائیں، جب تک آپ دیں گے نہیں میں نہیں جاؤں گا. ہم تو پیٹ بھرے انسان ہی ہوئے. ہم تو یوں سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں ہے. وہ نبی تھے، ان کو ضرورت تھی. ہم اپنے انداز سے یوں ہی تو بتا رہے ہیں کہ ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے، ہم تو بخشے بخشائے ہیں. یوں مرو جنت میں جاؤ، جنت ہماری ہی لیے تو ہے. اس لیے بڑی عظمت سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اعتکاف کے بارے میں ہمارے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے. رمضان کی خاص عبادت ہے. اگر ہم نے اعتکاف نہ کیا، مسئلہ بھی سن لیجئے، اگر محلے میں، اس محلے کی مسجد میں کوئی اعتکاف نہ کرے، اس محلے کے سارے مرد جن کی عمر 15 سال ہو گئی، سب کے سب گنہگار ہوں گے. پورا محلہ، اس محلے میں 650 گھر ہیں، تقریباً 1500 سے زیادہ مرد حضرات ہیں. اگر ایک بندہ بھی اعتکاف کو نہ بیٹھا، 1500 کے 1500 اس محلے کے مرد حضرات، اس سے کم و زیادہ جتنے بھی ہیں، سب کے سب گنہگار بنیں گے. آپ کہیں گے ہم تو روزہ ہیں، نماز بھی تو پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، سب کرتے ہیں، پھر کیسے گنہگار؟ تاکہ یہ سنت آپ نے چھوڑ دی ہے.
لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس اعتکاف کی اہمیت کو پیدا کرانا ہے۔ اعتکاف صرف بوڑھے آدمی بیٹھنا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کسی کام کا نہیں وہ اس کام کا ہے۔ میرے بھائی یہ بات نہیں ہے۔ عموماً یہ بات ذہنوں میں آتی ہے، وہ فلاں صاحب کو فلاں بٹھا دیں گے کہ نہیں، یہ عبادت آپ کی ہے، ان کی نہیں ہے۔ اگر وہ بیٹھ جائیں تو نور علی نور ہے، لیکن ان سے بہتر ہے، آپ زیادہ حقدار ہیں اس بات کے۔ اللہ نے سہولت دی ہے، 10 دن کا اعتکاف تو لازمی ہے ہی، ہاں اس کے علاوہ نفل اعتکاف ہے 1-2 دن کا۔ یہ ترتیب ہمیں بنانی ہے۔ اتنی بڑی مسجد ہماری جامع مسجد ہے، یہاں یہ نظام نہیں ہے۔ بڑے تعجب، بڑے افسوس کی بات ہے، اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا سن رہا ہے، ابھی بھی ہمارے دل میں وہ چنگاری نہیں جاگی ہے، تو پھر کب جاگے گی؟ وہ ہم یہ چاہتے بھی نہیں کہ خدا کے دربار میں ہم پڑھے رہ کر اپنی قسمت کے فیصلے کرا لیں، وہ ہمیں اس کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی، بلکہ یہ سب سے بڑی ضرورت میری اور آپ کی ہے کہ ہم خدا کے دربار میں پڑے رہ جائیں اور کہیں کہ اللہ جب تک آپ بخشیں گے نہیں ہم جائیں گے نہیں۔ اللہ ضرور بخشتے ہیں، اللہ بہانے ڈھونڈتے ہیں، کوئی بندہ آئے تو صحیح۔ دنیا والے بھیک مانگنے والے کو دھتکارتے ہیں، اللہ مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں، نہ مانگے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ خدائی نظام ہے۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان کی 3 بڑی عبادتیں ہیں، ایک ہے روزہ، دوسرا ہے قرآن، تیسرا ہے اعتکاف۔ یہ تینوں کریں گے تو ہی رمضان کا حق ادا ہوگا۔ ان میں ایک کی بھی کمی ہو گئی گویا آپ نے رمضان کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔